اور آج ہم امتحان کی زندگی میں ہیں۔ اللہ آزمائے گا، دیکھے گا کہ میرا بندہ کس طرف جاتا ہے، کیا کام کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، تمہیں جب تک زندگی ملی ہے، ہمیں جب تک زندگی ملی ہے، ہمارے پاس موقع ہے اللہ کو اپنی محبت دکھانے کا، دنیا کا فائدہ اٹھانے کا، آخرت کو بنانے کا موقع ہے۔ دنیا کی رنگینیت کو اپنے دل میں نہ بسانا، دنیا کے دھوکے میں نہ آنا، دنیا کی چاہت دل میں نہ لانا، کیونکہ دنیا یہ تو امتحان کی جگہ ہے، ٹیسٹ کی جگہ ہے۔ ذرا سوچو، کوئی میرا پیپر لے، آپ کا پیپر لے، تو ہم اس پیپر کی جگہ میں، امتحان کی جگہ میں ہمیشہ رہ سکتے ہیں؟ امتحان کی جگہ میں ہمیشہ رہنا پسند کریں گے؟ ارے نہیں کریں گے، وہاں سے جلدی نکلیں، جلدی ختم ہو گئی یہ ٹیسٹ۔ میرے بھائی، ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، امتحان گاہ میں ہیں ہم دنیا کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں۔ ہم پیپر بنانے کے چکر میں دیکھو کیا کر رہے ہیں، حرام کام ہم نے اختیار کر لیے۔ پیپر بنانے کے چکر میں ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ ایک جہان اور بھی ہے، اس جہان کے علاوہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میرا امتحان ہے، میرا پیپر چل رہا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں یہ دنیا ہمیشہ کی زندگی یہی ہے۔ میں نے بھلا دیا کہ مجھے دنیا بھی چھوڑنی ہے، بھلا دیا میں نے کہ یہی موقع ہے۔ میرے بھائی، اگر موت آ گئی پھر موقع نہیں ہے، جب تک یہ موقع ہے۔ آج تو حرام کرتا ہے، غلط کرتا ہے، غلط راستوں کو اپناتا ہے، غلط طریقوں کو اپناتا ہے، تو سارے کام وہ کرتا ہے جو تیرے لیے مناسب نہیں ہے، جو پکڑ کا ذریعہ بن سکتے ہیں، جو دھوکے میں ڈال سکتے ہیں، جو ہلاک کرا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے کس طرف دوڑ لگا دی ہے؟ کس چیز کو اپنانے کا ہم نے ڈریم بنا لیا ہے؟ ڈریم ہمارا کیا ہے؟ ہمیں ڈریم بنانا تھا کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، رسول کی زندگی کو فالو کرنا ہے، ان کی جیسے زندگی گزارنی ہے۔ ہمیں ڈریم تیار کرنا تھا کہ ہمیں جنت کا حقدار بننا ہے، جنت کو پانا ہے۔ ہم نے ڈریم کیا بنا لیا؟ بتاؤ کیا بنا لیا؟ دنیا کو پانا ہے، دنیا کی چاہت اتنی کرنی ہے، اتنا مال بنانا ہے، ایسے گھر بنانا ہے، ایسی بلڈنگ، ایسی گاڑی، یہ وہ اگڑم جگڑم۔ ہم نے کیسے ہم نے چاہت کیا ڈریم تیار کر لیے، جو کہ یہ زندگی بھی فانی ہے، یہ دنیا بھی فانی ہے، یہاں کی ہر نعمت، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ ہم نے اس کو ڈریم بنایا ہے۔ دیکھو تو صحیح، ہماری عقل جو ختم ہو جانے والی ہے، ہم نے اس کو ہمیشہ کا بنا دیا۔ ارے میرے بھائی، ہمیشہ کی زندگی تو تیری وہ ہے، یہ ہمیشہ کی نہیں ہے۔ تو دنیا کے دھوکے میں آ گیا، دنیا سے راضی ہو گیا۔ یاد رکھنا، آج جو ہم غلط کام کر رہے ہیں، صرف موت تک موقع ہے۔ اور میرے بھائی، تو نصیب والا ہے، ہم نصیب والے ہیں۔ اگر ہم نے غلط کام کو پکڑا، غلط کاموں کو ہم نے ایکسیپٹ کیا تھا، ہم نے غلط کام کرنے شروع کیے، حرام کمائی کری، حرام چیزوں کو اپنایا، حرام چیز ہم کر رہے تھے کافی لانگ ٹائم، ہم نے ٹائم غلط کام کیے۔ ہم نے شراب پی، ہم نے چوری کی، ہم نے ظلم کیا، ہم نے ڈاکہ ڈالا، ہم نے حق تلفی کی، ہم نے لوگوں کے مالوں کو مارا، ہم نے لوگوں کے ساتھ غلط کیا، ہم نے غلط راستوں کو اپنایا، ہم نے سودوں کے کاروبار کرے، زنا کے اڈوں کو آباد کیے، ہم حرام ریلیشنوں میں پڑے، ہم نے حرام کام کیے، ہم نے ایسے راستوں کو اپنا لیا جو کہ ہمیں ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں، اوندے منہ جہنم میں گرا سکتے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی میں کرنے والے ہم نے کام کیے۔ اور اگر ایسے انسان کو، حرام کمائی کرنے والے کو، حرام کام کرنے والے کو، حرام زندگی گزارنے والے کو اللہ اگر دوبارہ موقع دیتا ہے، دیکھو یہ انسان کتنی چیزوں سے جوجھتا ہے، دیکھو یعنی اس کو کیسی پریشانیاں آتی ہیں، اس کی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ جو حرام کام، حرام زندگی، حرام مال، حرام طریقے اختیار کرتا ہے، اس کی زندگی بے چینی میں گزرتی ہے، پریشانی میں گزرتی ہے، بیماری میں گزرتی ہے، اسی دھوکے میں، اسی غفلت میں گزرتی ہے۔ اللہ اگر ایسے انسان کو دوبارہ موقع دے، میرے بھائیوں، اگر ہم اس کام کو کرتے ہیں، اگر اللہ ہمیں دوبارہ موقع دے، بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں، بیماری نے پکڑ لیا، حادثے کا شکار ہوتے ہوتے بچ گیا، بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا، بہت بڑا اس کے ساتھ یہ کام ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ حالانکہ اسی کام میں اس کی انّا للہ ہو سکتا تھا،
اسی کام میں اس کا انا للہ ہو سکتا تھا، دنیا کو خیر بات بول سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو دوبارہ موقع دیا، اس کو دوبارہ موقع دیا، اس پر رحم کیا۔ تو میرے بھائی اگر سمجھدار ہے، اللہ نے دوبارہ موقع دے دیا ہے، اللہ نے سمجھ دے دی ہے، اللہ نے عقل دے دی ہے، عقل میں ڈال دیا ہے کہ یہ سب دھوکہ ہے، یہ غلط ہے، یہ حرام راستے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو میرے بھائی اللہ کا تجھ پہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ میرے بھائی جب اللہ نے تجھے موقع دیا ہے تو ان راستوں کو دوبارہ نہ اپنانا جو راستے پہلے کرتا تھا۔ یہ موقع دوبارہ ہر کسی کو نہیں ملتے، یہ تو اللہ کی محبت ہے۔ نہ جانے اللہ کو تیرا کون سا عمل پسند آیا ہے کہ اللہ نے تجھے دوبارہ موقع دیا ہے۔ زندگی ہے اور نہ جانے کب تک انسان کی زندگی ہے، نہ جانے کب تک ہم دیکھو آج آپ میری بات سننے سارے ہیں جی، آپ کے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ سارے بیٹھے ہیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، نہ جانے شام کا سورج ہم دیکھ پامیں نہ پامیں، کل کا سورج ہمارے سامنے نکلے یا نہ نکلے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے۔ اگر ہم اسی حال میں مر جاتے، اللہ ہمیں موقع نہ دیتا تو کیا ہوتا؟ کون ہمارا مددگار ہوتا؟ کوئی نہ ہوتا۔ ذرا سوچو تو صحیح، ارے غور تو ڈالو تم اپنی زندگی پہ، میرے بھائی کس دھوکے میں آ گئے؟ سنو، دنیا میں ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چلے جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ کیوں باقی نہیں رہے گا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہاں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہمیں موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے بھائی اللہ نے موقع اس سے پہلے دیا ہے، اگر باز آ گئے، اگر سمجھ رکھتے ہیں، اگر عقل میں عقل سمجھتے ہو اپنی میں، تو اللہ نے دوبارہ موقع جو دیا ہے اس کو غنیمت جانو۔ اب باز آ جاؤ ان راہوں کی طرف، ان راستوں کی طرف، ان کاموں کی طرف، اب دوبارہ اپنے رخ نہ کرو، دوبارہ رجوع اس طرف نہ ہو جس سے تمہیں تمہارے رب نے بچایا ہے، کیونکہ میرے بھائی ایمان والے کے لیے یہ ایمان کی زندگی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اگر سنو اگر ساری دنیا، آج ہم چھوٹے چھوٹے سے حرام کام کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی کمائیوں پہ، حرام کمائیوں پہ، چھوٹی چھوٹی سی، ارے کمائی تو وہ ہوتی ہے، مال تو وہ ہوتا ہے جو کبھی ختم ہی نہ ہوئے، ہے جی، زندگی تو وہ ہوتی ہے جو کبھی ختم ہی نہ ہوئے، اس کو زندگی کہتے ہیں، اس کو تو وقت کہتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی نہیں، یہ تو وقت ہے، چند وقت کی زندگی ہے، وقت ہی ہے، وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ تم 200 سال کے بعد 200 سال کے بعد کا جو وقت ہے اسے دیکھو گے؟ نہیں دیکھو گے، لیکن وہاں کی جو زندگی اللہ محدود، وہاں وقت نہیں ہے، وہاں زندگی ہے۔ 200 سال کے 1000 سال کے بعد کی بھی زندگی دیکھو گے، وہاں مال تو وہ ہوتا ہے جو ختم نہ ہو، اور چھوٹے چھوٹے سے مال پر حرام کام اختیار کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور حرام طریقے اختیار کرتے ہیں، اور ہم اس میں دیکھو کیا کچھ کرتے ہیں، اور مختصر وقت کے بعد یہ حرام کی کمائی سب ختم ہو جاتی ہے، حرام کی کمائی حرام طریقے سے نکل جاتی ہے۔ حرام آتا ہوا ہمیں دکھتا ہے بہت سارا ہے، لیکن حرام طریقوں میں، حرام کاموں میں، حرام چیزوں میں، بیماریوں میں، برے وقت میں، حادثوں میں نکل جاتی ہے۔ آپ مجھے خود بتاؤ، دیکھو آپ بھی اس دنیا میں رہتے ہیں، ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہیں، ہم الگ پلینٹ کے تو نہیں ہیں، الگ دنیا کے تو نہیں ہیں۔ آپ بھی سمجھدار، الحمدللہ آپ بھی صلاحیت رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں کو اللہ نے اچھا بنایا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ہم بھی دیکھتے ہیں۔ مجھے ذرا تم بتاؤ، جو سود کے کام کرتا ہے، جو زناحوں کے کام کرتا ہے، جو 2 نمبری کے کام کرتا ہے، بتاؤ سود والے کی شکل پر رونق ہوتی ہے؟ زنا کرنے والے کی عزت ہوتی ہے؟ 2 نمبر کے کام کرنے والے کی، 2 نمبر کے کام کرنے والے کے دل کو سکون ہوتا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ 2 نمبر کے کام میں تو زیادہ مال آتا ہے، سکون ہوتا ہے اس کے دل کو۔ جو حرام کام کرتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، جو 10 گھر اجاڑ کر 1 گھر بساتا ہے، 1 گھر کو آباد کرتا ہے، اس کے گھر میں سکون آتا ہے، اس کا گھر آباد ہو پاتا ہے، اور اس کے بددعائیں مار دیتی ہیں، بددعائیں مار لیتی ہیں اس کو، تو کس دھوکے میں ہو؟ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے، بہتر انصاف کرنے والے، میرے بھائی کس دھوکے میں ہیں؟ سوچو تو صحیح۔ آج ہماری عقلوں کو
یہ اللہ نے جو موقع دیا ہے یہی موقع ہے میرے بھائی، یہی موقع ہے۔ اس موقع کو سمجھو، اس موقع کو سمجھو، اس زندگی غنیمت جانو اس زندگی کو میرے بھائی، ورنہ اللہ نے ہم جیسے کتنے مٹی سے بنائے اور مٹی میں ملا دیے، کتنے مٹی سے بنائے مٹی میں ملا دیے، ان کو موقع نہیں ملے۔ تو نصیب والے ہم، نصیب والے ہمیں موقع ملا ہے، ہم نے یہ بات بھی سنی ہے، یہ بھی موقع ہے، یہ بھی اللہ کی ہم پہ نعمت ہے۔ ہم نے ان باتوں کو سنا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے حقیقت کو جانیں، ورنہ نہیں سنواتا ان باتوں کو۔ ساری چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ میں اللہ کی قسم میں بول رہا ہوں، مجھے کوئی خبر نہیں ہے میں کیا بول رہا ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، میں کوئی لکھ کر نہیں بیٹھا ہوں، میں کوئی کتاب لے کر نہیں بیٹھا ہوں، میرا رب کہلوا رہا ہے، اپنے بندوں کو سنوا رہا ہے کہ میرے بندے آجا آجا آجا، زندگی دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ بڑے بڑے فرعونوں کو موت لے گئی، بڑے بڑے شداد سو گئے، بڑے بڑے قارون مٹ گئے، بڑے بڑے اللہ کے نافرمان چلے گئے دنیا سے، موت نے کسی سے یاری دوستی نہیں کی۔ بڑے بڑے طاقت بھر تھے، بڑے بڑے خوبصورت تھے، بڑے بڑے صلاحیتوں والے تھے، بڑے بڑے علم والے تھے، بڑی بڑی زندگی والے تھے، بڑے بڑے قد والے تھے، بڑے بڑے قوی تھے، کسی سے موت کی دوستی نہیں، کسی سے موت کی یاری نہیں، کسی سے موت کے فرشتے کی دوستی نہیں، سب کو بھلا دیا، دنیا سے سلا دیا قبروں میں، مٹا دیا ان کے نام نشانوں کو دنیا نے۔ کون یاد کرتا ہے بتاؤ بتاؤ؟ اور آج ہم دنیا سے یقین بناتے، دنیا کی طرف دوڑتے ہیں، دنیا کی چاہت دل میں رکھتے ہیں۔ دیکھو تو صحیح ہماری نیت کیا ہے، کیا ہماری نیت ہو گئی ہے؟ حرام کاموں سے ہماری نیت ہو گئی ہے۔ سنو سنو، اگر ہم حرام کام نہیں بھی کرتے ہیں تب بھی حرام نیت مت رکھو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، کہیں پہ ایک غلط کام ہوا کسی بھی جگہ پر، اور اس غلط کام میں آپ نہیں تھے تو آپ تو اس گناہ سے بری ہو، ہے جی، بری ہو آپ تو اس گناہ سے۔ لیکن اگر آپ نے نیت یہ کری کہ کاش میں بھی اس میں ہوتا تو مجھے بھی یہ حصہ ملتا، مجھے بھی اتنا مزہ آتا، میں بھی ایسے ہوتا، میرے ساتھ بھی ایسے ہوتا، کاش اس غلط کام میں بھی ہوتا۔ آپ کوئی بھی غلط کام اٹھا لیں، کوئی بھی غلط کام کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ، اگر آپ اپنی نیت کریں کہ کاش اس میں ہوتا تو میرا بھی یہ فائدہ ہوتا، یہ مزہ ملتا، ایسا ایسا مجھے اتنا وہ ملتا، آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں۔ تو سنو، آپ نے بھلے ہی نہیں کیا، لیکن انما الاعمال بالنیات، تمہارا اعمال کا دار و مدار تمہاری نیت پر ہے کہ تم نے نیت کیسی کی ہے، تمہاری نیتوں پر فیصلے ہوئیں گے۔ تم نے نہیں کیا، لیکن انما الاعمال بالنیات، تمہاری نیت پر تمہارے فیصلے ہونے ہیں، تمہارے اعمالوں کا دار و مدار تمہاری نیت سے ہونا ہے، نیت سے ہونا ہے میرے بھائی۔ اپنی نیت درست رکھو اور اپنی نیت کو پوزیٹیو اچھا بنا کر رکھو، اسے نیگیٹو نہ کرو، غلط نہ بناؤ، ورنہ گناہ نہیں کہ لیکن گناہ کی سزا ملے گی گناہ کی سزا۔ اچھی نیت رکھو۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو اللہ نے امیر نہیں بنایا ہے، لیکن آپ نے نیت یہ کری کہ کاش میرے پاس بہت سارا مال ہوتا تو میں خوب لوگوں کی مدد کرتا، میں یہاں ایسا کام کرتا، یہاں لوگوں کو یہ چیز کام آتی ہے میں اسے کرا دیتا، لوگوں کا اچھے کام کراتا، میں مسجد بناتا، میں اللہ کے لیے یہ کرتا، میں لوگوں کی جیسے مدد کرتا۔ تمہیں اللہ نے مال نہیں دیا، لیکن تمہاری نیت کی وجہ سے کہ تمہاری نیت تھی، اللہ بہتر نیت جانتا ہے، اللہ دکھاوے کو اور نہ دکھاوے کو سمجھتا ہے۔ اللہ ہماری انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ ہم دکھاوے کو بھی ایسا سمجھتے ہو یہ دل سے کر رہا ہے، دل سے کر رہا ہے، اور جو دل سے کرتا ہے اس کو بھی ایسے سمجھتے ہیں۔ ہم انسان کمزور ہیں، اللہ ہر چیز سے پاک ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، وہ دکھاوے کو بھی جانتا ہے اور جو انسان دل سے کرے اس کو بھی جانتا ہے۔ تو ہماری زندگی کیسی ہے اللہ سب جانتا ہے کہ ہمیں نیت کیسی کرنی ہے۔ ہمیشہ اپنی نیت کو اچھی رکھو، اچھی رکھو، اچھی نیت پہ بھی ثواب ہے، سمجھو اچھی نیت پر بھی ثواب ہے۔ اس دنیا کو دل سے نکالو، اس دنیا کے دھوکے سے نکلو، اس دل میں دنیا نہ بساؤ، دنیا سے محبت نہ کرو، دنیا کی چیزوں سے محبت نہ کرو، اس دل میں محبت صرف اللہ کی رکھو۔ جب روح قوی ہوگی، طاقتور ہوگی، اللہ سے محبت ہوگی،
تو ہماری روح قوی ہوگی، طاقتور ہوگی، کیونکہ روح کی غذا، شریر کی غذا تو مٹی کی چیزیں ہیں ہماری، جو دنیا میں پھل فروٹس روٹی کھانا اغڑم جھگڑم جب دنیا کی چیزیں کھاتے ہیں، شریر کی غذا یہ ہے، اور روح کی غذا، روح کو بھی طاقتور کرنا ہے، روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر۔ تو اللہ کی محبت دل میں بساؤ، دنیا کی محبت نہ لاؤ، کیونکہ ایمان والے تو کس سے محبت کرتے ہیں؟ دنیا سے نہیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ ہاں، ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے، دنیا سے محبت نہیں کرتے۔ بنانے والا خود کہتا ہے یہ تو ایک دھوکہ ہے، اللہ خود کہتا ہے دھوکے کی جگہ ہے دنیا، چند دنوں کی زندگی ہے، یہ جو ساز و سامان دیا گیا ہے چند دنوں کا ہے، جس پر ہم خوش ہوتے ہیں، او میری گاڑی دیکھو، میرا بنگلہ دیکھو، میری پرسنالٹی دیکھو، جس پر ہم خوش ہوتے ہیں، او میرے بھائی دھوکہ ہے، چند دنوں کی ہے۔ اللہ نے دیے، اللہ کا شکر ادا کر، شکر ادا کر اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا نیک بندہ، شکر گزار بندہ بن کر رہے، اللہ تجھے اور دے، اللہ تجھے اور نعمتوں سے نوازے، اللہ کا شکر گزار بن کر رہے، تکبر نہ کر، غرور نہ کر، دکھاوا نہ کر، اللہ کو دکھاوا پسند نہیں ہے۔ ہاں، جو دوسروں کو نیچے دکھائے وہ انسان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میرے بھائیو، غلط کاموں سے باز آ جاؤ، ابھی موقع ہے، تم نصیب والے ہو کہ اللہ نے تمہیں یہ موقع دیا ہے، تمہیں اللہ نے یہ وقت دکھا دیا ہے کہ زندگی، یہ چیزیں، یہ یہاں کی سب چیزیں دھوکہ ہے، یہ تیرے کام نہیں آئے گا۔ میرے بھائی تو نصیب والے، نہ جانے اللہ کو تیرا کون سا عمل، کون سا سجدہ، کون سی نیت، کون سا کام اللہ کو پسند آ گیا ہے کہ اللہ نے تجھے یہ موقع دے دیا ہے کہ میرے بندے توبہ کر لے، دیکھ موقع ہے، ورنہ پھر بعد میں کچھ بھی پچھتاوے کے سوا نہ ہے، پچھتاوے کے سوا نہ ہے۔ میرے بھائی سوچ، تھوڑا دماغ سے سوچ تو صحیح، میں کیا کر رہا ہوں۔